سلام اور آداب۔ آج کی ویلوگ میں ہم دنیا اسلام کے ایک بہت عظیم امام اور مجتہد اور نامور شخصیت اور ایک جینیس انسان جن کو لوگ حجت الاسلام کہتے ہیں، میری مراد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، جن کو ابو حامد غزالی کہا جاتا ہے، اور اپنا نام ان کا محمد تھا اور ابو حامد ان کی کنیت تھی، اور لقب ان کا زین الدین تھا۔ ان کا تصور نجات غیر مسلم پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیا امام غزالی بھی اس بات کے قائل تھے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی نجات و سعادت کے مستحق ہیں یا نہیں۔ امام غزالی اہل سنت والجماعت اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں جو اشعری مکتب فکر ہے اس کے بہت بڑے امام اور متکلم ہے۔ آپ نے فلسفہ، کلام، فقہ، اصول فقہ، ان سب پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور آپ کی بے شمار تصانیف اس وقت موجود ہے، جن میں سے بہت سن کا عربی سے دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو آج ہم امام غزالی کے ایک جو ان کا اس نقطۂ نظر ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ہاں تو امام غزالی کچھ حلقوں میں بہت معروف اور بہت ایک نیک نام ہے، تو کچھ حلقوں میں یہ بہت بدنام بھی ہے، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں مسلمانوں کو سائنس اور فلسفے میں پیچھے رہنے کی جو بات کرتے ہیں جو لوگ، اور جن کا یہ خیال ہے کہ مسلمان من حیث القوم فلسفے میں بھی بہت پیچھے ہے اور اپنا سائنس میں بھی، تو اس کا الزام ہمارے ہاں بہت سے لوگ امام غزالی کے سر دھرتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پہ ہم پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ وغیرہ پر جو تنقید فرمائی ہے، تو وہ انہوں نے علوم کے جو مختلف شاخ اور مناہج ہے ان کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے بالکلیہ اس کو مسترد نہیں کیا، نہ اس کے پڑھنے پڑھانے کو انہوں نے مطلق حرام کہا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جتنے بھی علوم کی شاخیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنے ایک منہج ہے، اور اس کے اپنے کچھ مخصوص موضوعات اور میدان ہے، تو ان کو انہی تک محدود رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے فلسفے وغیرہ پر تنقید کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں فلسفہ جو ہے وہ مر گیا اور فلسفے پہ مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات، آج کے دور میں خاص طور پر جب ہم قومی ریاستوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مغرب کا جو نیشنلزم کے تصور کے مطابق جب ریاستیں وجود میں آئی، تو اب تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم میں ہیں، کہ آج بھی لوگ مسلم امہ، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا زوال، مسلمانوں کو ترقی دینے کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر مثال کے طور پر کوئی سائنسدان ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہاں کی شہریت ہے، تو اس کا جو بھی کارنامہ ہوگا وہ امریکہ ایک ملک ہے اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پاکستان میں ایک غیر مسلم سائنسدان کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تو اس کو اس مذہب کے کھاتے میں کوئی نہیں ڈالے گا، ٹھیک ہے، کہ مسیحی سائنسدان یا مسیحیت بطور مذہب جو ہے اس کو کوئی نیک نامی مل جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ مسلمانوں میں فلسفہ اور سائنس وغیرہ کو وہ اہمیت یا وہ مقام کیوں حاصل نہیں ہے جو کہ مغرب اور یورپ میں ہے، تو اس پہ پھر گفتگو ہوگی، اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں اور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی پر مختلف الزامات میں سے ایک الزام یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، ویسے جب ہم غزالی صاحب کو پڑھتے ہیں تو جس قدر ان کا وسیع مطالعہ اور مشاہدہ تھا، جس قدر ان کی گہری نگاہ تھی تمام علوم پر، علوم کے تمام شاخوں پر،
تو مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ایک عبقری شخصیت ہے، ایک جینیس آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو تلاش حقیقت کا جو سفر ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، جس کو انہوں نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جس انداز سے انہوں نے اپنا اس سفر کو بیان کیا اور جن مختلف راستے کے جن مختلف جگہوں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اس کا ذکر کیا، بہت خوبصورت ہے ان کا ذہنی سفر۔ بہت کم عمر انہوں نے پائی، لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے۔ 450 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے اور مختلف مراحل طے کرتے ہوئے وہ پھر 505 ہجری میں واپس طوس آ کے یہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ امام غزالی کی ایک کتاب ہے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اس عنوان سے ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے مولوی محمد حیدر اللہ خان للہی نے۔ میں اس کتاب سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی جو عربی کتاب ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں جو اس کا ترجمہ میرے سامنے ہے، میں اسی ترجمے سے آپ کو کچھ اقتباسات پیش کروں گا۔ جو عربی میں کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر یہ بحث موجود ہے، اور یہ جو مجموعہ رسائل امام غزالی کے نام سے 3 جلدوں میں یہ کتاب دارالاشاعت سے چھپی ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو میرے پاس ہے یہ جلد دوم ہے، اور اس کے اندر الحکمت فی مخلوقات اللہ، حقیقت روح انسانی، میزان عمل، بدایت الہدایہ، اور یہ التفریقہ والی کتاب موجود ہے۔ تو ان سب کو اس ایک کتاب میں تیسری جلد میں جلد دوم میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 385 سے اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے جس کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے جس سے اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، امام غزالی کا نقطہ نظر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم نے ابھی تک وحدت ادیان وغیرہ پہ بات کی، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک نقطہ نظر تھا جو کہ ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس کتاب کے اندر امام غزالی نے ایک فصل میں تکفیر وغیرہ کے اوپر گفتگو کی ہے اور اس کے اصولوں پر بات کی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے پھر ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، اس پہ میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس حدیث کی کہ کتنے مفاہیم ہے مختلف فرقوں میں، خاص طور پر اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں، اور ان دونوں کے ہاں اس کو ٹھیک ماننے والے، اس کو ٹھیک نہ ماننے والے، دونوں کا موقف کیا ہے، وہ سب اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ جو بہت مشہور حدیث ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی اور باقی سارے جہنمی، تو اس حوالے سے امام غزالی کا بھی ایک بہت خوبصورت موقف ہے۔ جب ہم اس حدیث پہ تفصیل سے بات کریں گے تو ہاں ہم بات کریں۔ یہاں پر امام غزالی نے اس حدیث پہ گفتگو کرتے ہوئے ضمناً ایک بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی لکھتے ہیں، یہ اردو ترجمہ کتاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 435، ٹھیک ہے۔ یہ کتابچہ ہے، بہت مختصر کتاب ہے جو فیصل التفریقہ جس سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس جلد میں 5 کتابوں کو جمع کیا گیا امام غزالی کے، تو اس حساب سے اس کتاب میں اس کا جو صفحہ نمبر بنتا ہے وہ 435 ہے۔ اس میں امام غزالی لکھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ گزشتہ امتوں میں سے بھی یہ بہتوں کو شامل ہوگی، گو ان میں سے اکثروں کو آگ کے سامنے کیا جائے گا ایک لحظہ یا ایک ساعت کے لیے یا ایک مدت کے لیے، تاکہ ان پر اطلاق کیا جائے گا کہ وہ آگ کی طرف روانہ کیے گئے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو روم اور ترک کے نصارہ ہے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی رحمت شامل ہوگی، اور مراد میری ان نصارہ سے وہ لوگ ہیں کہ جو روم اور ترک کی اخیر جانب میں سکونت رکھتے ہیں اور ان کو دعوت اسلام کی نہیں پہنچی، اس لیے کہ یہ لوگ 3 قسم ہیں۔ اب یہ بتا رہے کہ جو غیر مسلم ہے، اس زمانے میں جو لوگ تھے نصارہ وغیرہ، تو انہوں نے ان کی مثال دی، تو کہتے ہیں ان کی 3 قسم ہے، یہ لوگ ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن کو محمد کا نام بھی نہیں پہنچا، بس یہ لوگ تو معذور ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو محمد کا نام مبارک اور نعت شریف پہنچی ہے، لیکن معجزات کا ظہور ان پر نہیں ہوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلاد اسلام کے قرب و جوار میں ہیں اور ان سے اختلاط رکھتے ہیں، اور یہ لوگ کافر ہیں کہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم ان 2 قسموں کے درمیان ہے
ٹھیک ہے، ان دو قسموں کے درمیان ہے کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف تو پہنچا، لیکن حضرت کی نعت اور صفت ان کو نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے طفولیت کے زمانے سے سنا ہے کہ ایک جھوٹے اور مکار شخص نے جس کا نام محمد ہے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ ہمارے لڑکے سنتے ہیں کہ ایک جھوٹے شخص نے کہ جس کا نام مقفع کہا جاتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ بس یہ لوگ میرے نزدیک قسم اول میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی یہ معذور ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے جیسا کہ محمد کا اسم شریف سنا ہے، ویسے ہی انہوں نے حضرت کے اوصاف کی ضد کو سنا ہے، اور اس قدر علم سے طلب کے داعیہ میں حرکت پیدا نہیں ہوتی تاکہ ان لوگوں کو معذور نہ سمجھا جائے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جن تک حقیقت کھلی نہیں، صرف اس حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس نبی آخری جو آخری نبی ہے ان کی نبوت کو نہیں مانا، تو یہ کہتے ہیں معذور ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم ہے اور وہ نجات کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 436 سے مزید گفتگو کچھ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، لیکن باقی امتوں میں سے وہ شخص کہ جس نے متواتر حضرت کے خروج اور حضرت کی صفات اور معجزات خارق عادت جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور کنکروں کا تسبیح پڑھنا اور حضرت کی انگلیوں سے پانی کا جوش مار کر نکلنا اور ایسے قرآن معجز کو سنا کہ جس کا معارضہ اہل فصاحت نے کرنا چاہا لیکن عاجز ہو گئے، یعنی قرآن جس کی رت میں یا جس جیسا لانے سے لوگ عاجز ہو گئے، تو اس کو سنا قرآن مجید کو، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے باوجود سننے کے اعراض اور روح گردانی کی اور اس نے ان امور میں غور و تأمل نہ کیا اور اس تصدیق کی جلدی نہ کی، تو ایسا شخص ہی منکر اور مکذب ہے اور یہی کافر ہے۔ تو ان کے نزدیک دیکھیں، ہم نے ایک ویلوگ میں بات کی تھی حسن فرحان مالکی صاحب جو کہ سعودی عرب میں معطوب ہے اور قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی بہت سے اہل علم کا، ہمارے ہاں تو ہر غیر مسلم کو کافر کہا جاتا ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں کافر یہ لوگ ہیں، اور اس میں روم اور ترک کے وہ اکثر لوگ کہ جن کے بلاد اسلام کے بلاد سے بعید ہے داخل نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس شخص کے کان تک یہ امور پہنچے تو ضرور ہے کہ داعیہ طلب اس کو حرکت میں لاوے، نہ کہ حقیقت امر کی ظاہر ہو، اگر وہ اہل دین سے ہے، اور ان لوگوں میں سے نہیں کہ جنہوں نے حیات دنیا کو آخرت پر دوست رکھا، اور اگر اس کو یہ داعیہ حرکت میں نہ لاوے اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی طرف مائل اور امر دین کے خوف اور خطرے سے نڈر ہے، تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو داعیہ طلب حرکت میں لاوے لیکن طلب میں اس نے قصور کیا تو بھی کفر ہے۔ بلکہ ہر اہل ملت میں سے جو شخص کے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ طلب میں قصور کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک شخص دین کو، خدا کو، آخرت کو، ان چیزوں کو مانتا ہے تو وہ حقیقت کی تلاش میں قصور نہیں کرے گا، اس میں کوتاہی نہیں برتے گا، وہ تو اس کی ترجیح اول ہوگی اس سچائی کو تلاش کرنا۔ تو غزالی کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بس اگر اس نے نظر اور طلب میں قصور نہ کیا، تحقیق کی، غور و فکر کیا، تفکر کیا، تلاش میں نکلا رہا، ٹھیک ہے، اور اس میں مشغول رہا اور اسی میں مر گیا قبل اس کے کہ اس کی تحقیق تمام ہوتی، تو وہ شخص بھی اہل مغفرت ہے اور رحمت واسعہ اس کے لیے بھی عام ہے۔ بس تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا طالب ہو اور امور الہیہ کو مختصر رسمی میزانوں سے وزن نہ کر۔ تو یہ ہے امام غزالی کا تصور کہ ان کے خیال میں کافر کون ہے؟ جن کو حقیقت سمجھ میں آ گئی، سچائی کو وہ لوگ بھانپ گئے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی حق و سچائی، اس کے بعد انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، تو یہ کفر ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جن تک سچائی پہنچی ہی نہیں، یا جن تک سچائی تو پہنچی لیکن موہوم شکل میں، ایک واضح شکل میں نہیں، یا وہ اپنی تحقیق اور تلاش کہ اس سفر میں ابھی اس حقیقت سے مطمئن نہیں ہوئے لیکن اسی تلاش میں تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، ایسے لوگ نجات و سعادت کے مستحق ہوں گے۔ اور یہی بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اپنے دل اور اپنے ضمیر کو آپ پوچھے، ٹھیک ہے، سچائی آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد اگر آپ اس سچائی سے انحراف کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ باقی وہ لوگ جو تلاش میں ہیں، جو کسی مذہب کو، کسی دین کو، کسی عقیدے کو سچ سمجھ کر باقاعدہ تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہے، تو وہ سب کے سب نجات کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ امام غزالی بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ امید ہے میں آپ کو امام غزالی کا موقف بھی سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔
آپ کے کومنٹس کا اور آپ کے تنقیدی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔